جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم مولانا محمد حسین آزاد کے مضامین نیرنگ خیال اور اس کے مختلف مضامین کے حوالے سے اس کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔ دوستو، نیرنگ خیال کے اسلوب اور فن اور فکر کے حوالے سے ایک علیحدہ ویڈیو اس چینل پہ موجود ہے، جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو آج ہم بات کریں گے نیرنگ خیال کے مضامین۔ پہلا مضمون جو ہے وہ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ ہے، جو کہ انگریزی ایسے رائٹر جانسن کے مضمون دا ٹروتھ، فالسہڈ، فکشن اینڈ ایلیگری سے اخذ شدہ آزاد ترجمہ ہے۔ آزاد نے تمہید کے بعد تمثیلی انداز میں کردار تخلیق کیے ہیں۔ سچ ملکہ صداقت زمانی ہے، جس کا باپ سلطان آسمانی ہے، جبکہ ملکہ دانش خاتون کی بیٹی ہے، یعنی ملکہ صداقت زمانی جو ہے وہ ملکہ دانش خاتون کی بیٹی ہے۔ یہ سچائی کے لمبردار کردار ہیں، جن کو حکم تھا کہ جاؤ اور اولاد آدم میں سچ کو پھیلاؤ۔ جھوٹ کے کردار کو دروغ دیوزاد نام دیا گیا ہے، جس کا باپ احمق، تیرا دماغ، ماں ہوس، ہوا پرست ہے۔ یہ تمام جھوٹ کے کردار ہیں۔ اس مضمون میں سچ اور جھوٹ کی کشمکش دکھائی گئی ہے اور آخر میں سچ کو فتح یاب دکھایا گیا۔ دوسرا مضمون ہے گلشن بہار کی امید۔ یہ جانسن کے مضمون دا گارڈن آف ہوپ اے ڈریم سے اخذ شدہ ہے اور اس کا آزاد ترجمہ ہے۔ اس مضمون کا انداز تمثیلی ہے۔ باغ امید کے دو دربان، داروغہ دانش اور داروغہ خیال ہیں۔ دانش داروغہ جو ہے وہ سخت تند مزاج اور شکی ہے، جبکہ داروغہ خیال خوش اخلاق اور ملنسار ہے۔ کردار نگاری سے زیادہ مقصد پر توجہ مرکوز رکھی گئی ہے۔ مضمون کا مقصد جو ہے وہ امید کے راستے پر سفر کرنے والے مسافروں کو راہ کی مشکلات سے آگاہ کرنا ہے۔ مضمون میں خواب کی فضا قائم کی گئی ہے۔ تیسرا جو مضمون ہے وہ ہے سیر زندگی۔ یہ ایڈیسن کے مضمون دا وویج آف لائف سے اخذ شدہ ہے۔ زندگی کی مختلف حالتوں کا بیان اس مضمون میں کیا گیا ہے اور آزاد کے اسلوب کے تمام عناصر جو ہیں وہ اس مضمون میں ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی مرقع نگاری، تمثیل یا تخیل وغیرہ۔ دوستو، چوتھے مضمون کا جو عنوان ہے وہ ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں۔ یہ ایڈیسن کے مضمون سے اخذ شدہ ہے اور مضمون کا عنوان ہے The Endeavour of Mankind to Get Rid of Their Burdens a Dream۔ اس کے علاوہ اس مضمون میں آزاد کا جو انداز ہے وہ تمثیلی ہے۔ وہ کردار تخلیق کرتے ہیں، مثلا سلطان افلاک، شیطان ناپکار جس کو وہ وہم کا نام دیتے ہیں، اور صبر و تحمل نامی ایک فرشتہ رحمت ہے۔ اس مضمون کی فضا بھی خواب کی ہے اور یہ مضمون اخلاقی سبق کا حامل ہے۔ آخری جو مضمون ہے وہ ہے شہرت عام و بقائے دوام کا دربار۔ یہ ایڈیسن کے مضمون دا وین آف دا ٹیبل آف فیم سے اخذ شدہ ہے اور اس مضمون کو ہم آزاد کا نمائندہ اسلوب جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں۔ شستہ اردو میں خطابی انداز کا حامل یہ مضمون جو ہے وہ آزاد کے اسلوب کے تمام عناصر پر مشتمل ہے اور خواب کی فضا جو ہے وہ اس مضمون میں بھی قائم ہے۔ شکریہ۔